بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو اور بادشاہ کے بیٹی کے کہانی کے قسط نمبر 12 میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قصے کا رائٹر ہے استاد علی جمعہ زامرانی، ریسرچ کرنے والا استاد عبدالکریم لاچار اور گیدی قصہ نمبر 1۔ ناظرین، کل جو بادشاہ نے اس کے وزیر کو ادھر سے ملک بدر کرنے کے بعد میرو نے اپنے رات کو گزارا کیا اور صبح ہو گیا، اور صبح ہونے کے بعد پھر رات آیا تو میرو نے سوچا کہ آج ہم کیوں اپنے شہزادی کو ایک الگ ٹائپ کا کہانی نہ سنا دیں۔ چنانچہ میرو نے سوچا کہ آج میں اس کو تقدیر کے اور مقدر کے فیصلے کے بارے میں کچھ اچھے کہانی سنائیں گے۔ ناظرین، آج کا مورل بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ چنانچہ ناظرین، جب رات ہو گیا تو میرو نے شاہی کھانے کے بعد ہر لمحے میں اپنے دل میں یہی سوچ و بچار رکھتے تھے کہ میں کیسا غریبی کے دن سے چھلانگ لگا کے امیری تک آ گیا اور اس امیری کے دور میں کیسا زندگی گزر کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہر بار اس کا دل کے خیال یہی نئے چشمے پھوڑتے تھے اور یہی خیالوں کے ساتھ میرو کے ذہن ہر دفعہ گم رہا تھا کہ وقت اور ٹائم اختتام ہو گیا اور اس کا شہزادی اور اس کا لمحوں کا جوانی کے ساتھ وہ مست و موج ہو کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، اس کی بیوی نے بولا کہ آج میں تمہارے لیے ایک ایسا قصہ لاؤں گا کہ اس کا نام ہے مقدر اور تقدیر۔ چنانچہ اس کی بیوی نے بولا کہ میں آج بھی تمہارے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھوں گا اور یہ قصہ سنوں گا۔ تو ناظرین، میرو کو اور بھی زیادہ خوشی ہو گئی کہ اس کی پیاروں اور ناز ادا باتوں میں میرو کے دل کے اندر کے جو امواج تھے وہ زیادہ اور بھی ابھرنے لگے۔ چنانچہ ناظرین، میرو نے اپنے معمول کے مطابق اپنے کہانی کو شروع کیا۔ ناظرین، میرو نے شروع کیا کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا اور ایک بادشاہ نے اپنے وزیر اور اپنے دوستوں کو لے کے کچھ گھومنے کے لیے دوسرے جگہوں کا انتخاب کیا۔ جی ناظرین، چنانچہ بادشاہ گھوم کے بہت دور چلا گیا اور وہ ایک سمندر کے کنارے میں پہنچ گیا۔ ناظرین، سمندر کے کنارے کے پہنچنے کے بعد وہ لوگ دیکھا کہ رات کا سامان تھا اور سمندر کے کنارے میں ایک انسان کا نمونہ چیز وہ لوگ کو ادھر دکھائی دینے لگا۔ ناظرین، قصہ بولتا ہے کہ وہ دونوں اس کے نزدیک میں گئے کہ اس کے ہاتھ میں ایک دفتر اور قلم ہے۔ چنانچہ وہ کچھ دفتر میں لکھتا ہے اور اس کا ورک کو پاٹ دیتا ہے اور پھر سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، بادشاہ نے غور سے یہ مرحلہ کو دیکھا اور وزیر نے بھی اس کو دیکھا۔ ناظرین، دونوں نے اپنے آپس میں گفت و شنید کرنے کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ جانکاری لیں۔ چنانچہ ناظرین، بادشاہ نے وزیر کی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ تم اس حضرات سے کچھ سوال جواب کریں۔ ناظرین، وزیر نے سلام و دعا کے بعد اس آدمی کے ساتھ اپنا گپ شپ شروع کیا۔ ناظرین، جب وزیر نے اس کو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ دفتر کا جو ورک ہے یا اس کا جو تم اس کو کاٹ کے اور کچھ لکھ کے دریا میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ ناظرین، اس نے بولا کہ میں وہی انسان بلکہ ہوں کہ جو انسان کے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو لکھتا ہوں اور دریا میں پھینک دیتا ہوں۔ جو انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے گا تو میں اس کا یہ ڈیٹ لکھتا ہوں کہ اس کا شادی کس کے ساتھ ہوئے گا، اس کا دن کیسا گزرے گا، وہ کتنا دن تک اس دنیا میں رہے گا اور اس کا کیسا موت ہو جائے گا، اور اس کا جب لڑکا لڑکی پیدا ہوئے گا تو اس کا شادی کا رشتہ اور منصب کس کے ساتھ جڑے گا۔ یہ سب کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں لکھتا ہوں اور اس کو دریا میں پھینک دیتا ہوں۔ ناظرین، چنانچہ بادشاہ کو اس باتوں سے ایک بات یاد آ گیا کہ اس کے گھر میں ایک شہزادی ترنت پہلے رات میں پیدا ہو گئی تھی، اور بادشاہ نے بولا کہ چلو بھی ایک بات میرے کو یاد آیا کہ میرے گھر میں میرا شہزادی ایک بیٹی پیدا ہوا ہے، چنانچہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا شادی کس کے ساتھ ہوئے گا۔ ناظرین، اس نے بولا کہ مشکل نہیں، میں دفتر چیک کر کے آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ ناظرین، اس نے دفتر چیک کر کے بتایا کہ آپ کا بیٹی کا شادی ایک چرواہا کے ساتھ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ سن کے بادشاہ بہت غضبناک ہو گیا اور اس کا موڈ ایک دم چینج ہو گیا۔ اس نے بولا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس مرد نے بولا کہ بھائی، ہمارا کام تو بتانا ہے، ہمارا کام تو بگاڑنا نہیں ہے۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، جو لکھ کے ادھر آتا ہے تو کسی کے ساتھ اس کو بدل نہیں سکتا ہے، لہٰذا میں تمہارا بچی کا ورگا لکھ کے سمندر میں پھینک دیا ہے اور وہ سمندر کے موجوں کے
ابھی کندھے میں ہے، نہ جانے کدھر گیا، ابھی اس کا بدلی کا کچھ امکان نہیں ہے۔ ناظرین، اس مسئلے نے بادشاہ کو بہت پریشان کیا، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ چلو اپنے واپس گھر چلتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے سوچا کہ ابھی گھر میں گیا ابھی کیا فیصلہ کریں۔ ناظرین، بہت انہوں نے وزیر کے ساتھ اپنا مسئلہ کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ نتیجے کے بعد پہنچے کہ اس چرواہا کدھر ہے کہ جو کل رات بھی پیدا ہو گیا۔ ناظرین، اپنے علاقے کے بہت لوگوں سے بادشاہ نے تفتیش کیا تو اس چرواہے کا گھر ادھر نہیں ملا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس چرواہے کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارا بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ ناظرین، وہ اپنے وزیر کے ساتھ دوسرے جگہوں میں اس کا تفتیش کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ بہت دور چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے بہت پہاڑی کے اوپر کی ٹیلے میں بیٹھا ہوا ہے اور بانسری بجا رہا ہے، اور بانسری میں اپنے ملک کے بارے میں کچھ غلط بات ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک میلوڈی سانگ کے ساتھ بتا رہا ہے کہ کاش میں ایک جنگل کا ایسا بیہودہ جھاڑ ہوتا کہ کوئی بھی اونٹنی یا کوئی بھی چرند پرند میرے کو کھا جاتا اور وہ مر جاتا۔ چنانچہ انہوں نے یہی گیت گاتے ہوئے انہوں نے غور سے سنا۔ اس کے سننے کے بعد ناظرین، بادشاہ نے اس کو بلایا کہ نیچے آ جاؤ۔ ناظرین، جب وہ نیچے آ گیا تو وزیر کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ وہی شاید انسان ہوئے گا کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آج آپ کے گھر میں مہمان کے طور پر آئیں گے۔ ناظرین، جو بادشاہ کو نزدیک میں آ کے چرواہے نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا اپنا ملک کا بادشاہ ہے۔ ناظرین، وہ راضی ہو گیا اور بہت خوشی سے وہ لوگوں کو اپنے ڈیرے میں لے کے گیا اور وہاں اس کے مہمان اور خاطر توازی کے لیے اپنے جوان اور فربے بکری کو پکڑا کاٹنے کے لیے۔ ناظرین، بادشاہ نے بولا کہ ہم آپ کے بکری کا کاٹنے اور کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اگر ہم کو اچھے طرح مہمان نوازی کرنا ہے تو آپ کا جو چھوٹا بیٹی ابھی ادھر پنڈولیم کے اندر بیٹا اور سویا ہوا ہے بچی، اس کو وہ ننھا سا بچہ ہم لوگ کو دے دیں۔ ناظرین، یہ بات سننے کے بعد اس چرواہے کے دل میں بہت وہم و گمان کے اور بھی طوفان برپا ہو گئے۔ اس طوفان نے اس کے پورے تن اور بدن کو نیست و نابود کرنے کے بعد اس کے منہ بھی سوکھا ہو گیا کہ اس کو کیا جواب دیں۔ ناظرین، اس جواب کی تلاش میں بادشاہ نے اس کو سوچ بچار میں ڈالنے کے بعد اس چرواہے نے اس کے ساتھ کچھ بولنے سے انکار کیا اور اس دونوں آدمیوں کے سامنے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، آج بس اتنا تک کل دیکھیے کہ اس کے بچے کے ساتھ جو چرواہے کے بچے کا نسبت اللہ نے اس کی بیٹی کے ساتھ رچا ہوا ہے، اس کو وہ لوگ کیا کریں گے اور کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ کل قسط نمبر 13 میں آپ لوگ انتظار کرتے رہیں گے۔ آج ہم لوگ کو ادھر دن اجازت۔ ڈیلی ہم سفر کے ڈیلی روٹین کے مطابق آپ ہر ایک کہانی سنتے رہیں گے۔ امید ہے کہ اس مورل کہانی کے اندر آپ لوگ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ آج بس اتنا، کل کے لیے ہم لوگ کو دیں اجازت۔ زندگی رہے گا تو سفر رہے گا، سفر کے رات قصے کہانیاں ہوئیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔